یہ علماء صرف تدریس میں مشغول نہیں تھے، نہ صرف فتوائیں دی، نہ صرف کتابیں لکھی، انہوں نے اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی دین، اپنی ملک کی حفاظت کی۔ یہ علماء نہ محلات میں رہے، نہ بنگلوں میں رہا، نہ عیش و آرام کی زندگی گزاری، ان کی دل میں صرف ایک ہی درد تھا کہ امت کو بچانا، دین کو زندہ رکھنا اور علم دین کی روشنی سے جہاں کو اجالا کر دینا۔ میرے دوستو غور کرو، یہی وہ علماء دیوبند ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ دین صرف مسجد کی محراب تک محدود نہیں، بلکہ دین کے لیے قربان ہونا، جان دینا، پھانسی میں لٹکنا، آگ میں جلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد الحمد والصلاة قال الله جل وعلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ انجمان اتحاد طلبہ فیض کے ماتحت منعقدہ سالانہ جلسہ مسابقہ کی محترم صدر اجلاس، قابل قدر اساتذہ کرام، میرے پیار سا ساتھیوں اور دیگر سامعین حضرات، الحمدللہ آج مجھے ایک ایسے موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت نصیب ہو رہے ہیں جس کا ذکر کرتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں اور زباں بے اختیار کانپ اٹھتے ہیں۔ یہی وہ مقدس چراغ جن کی روشنی نے اندھیروں میں امت کو راستہ دکھایا، یہی وہ ہستیاں جنہوں نے اپنے جانے، اپنے زندگیاں، اپنے خوشیاں علم دین کے لیے قربان کر دی۔ موضوع ہے علماء دیوبند کی علمی کارنامے۔ محترم حضرات، یاد کیجئے ان دنوں کو جب بر صغیر پر غلامی کے سائے چھائے ہوئے تھے، مساجد ویران کی جا رہی تھی، مدارس دینیہ کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ ایسی وقت میں کچھ جاباں شخصیات کھڑے ہوئے، کچھ سچے سپاہی سامنے آئے جو نہ بادشاہ تھے، نہ وزراء تھے، نہ تھے برے عہدیدار، بلکہ وہ تھے علماء دین، علماء دیوبند۔ انہوں نے 1866 میں ایک مدرسہ قائم کیا پیر کے نیچے سے۔ اس وقت نہ فرش تھی، نہ بجلی تھے، نہ کوئی سہولت، لیکن ان کی فیصلہ یہ تھا کہ ہم اس سے دین کو زندہ رکھیں گے۔ وہ مدرسہ جو قائم ہوا آج دنیا اسے دارالعلوم دیوبند کے نام سے پہچانتے ہیں، جو کہ اسلام کی باقا کا مرکز تھا، ایمان کی قلعہ تھا، جس سے ہر زمانے میں کچھ ایسے علمی شخصیات نکلے جنہوں نے ہر فن میں، ہر جگہ میں اتنا خدمت کیا کہ آج بھی ملت اسلامی ان سے مستفید ہے۔ میرے عزیزو، علماء دیوبند کی خدمت پر نظر ڈال کے تو دیکھو، علماء دیوبند نے علوم دینیہ کی حفاظت اور اشاعت میں متعدد طریقوں سے خدمت انجام دیے ہیں۔ حضرت گنگوہی اور نانوتوی رحمہم اللہ نے دارالعلوم دیوبند کا ایسا نظام بنایا، علوم دینیہ میں راسخ ہو کر نکلتے ہیں۔ علماء دیوبند نے قرآن مجید کی ترجمہ، تفسیر، تعلیم کو عوام خاص تک پہنچانے کا جو خدمت انجام دیا، تاریخ میں اسے سنہری الفاظوں میں لکھا جائے گا۔ یہی وہ علماء دیوبند جنہوں نے تفسیر بیان القرآن، تفسیر عثمانی، تفسیر معارف القرآن، تفسیر شمس الدین جیسے تفسیرات لکھ کر لاکھوں کروڑوں گھروں میں قرآن کی چراغ جلائی۔ اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تو مالٹا کی جیل کے اندھیروں کو قرآن کی الفاظ سے روشن کر دیا۔ میرے دوستو، علماء دیوبند نے احادیث رسول کی تدریس اور تصدیق میں بھی غیر معمولی کردار نبھائی۔ حضرت شیخ الہند اور کشمیری رحمہم اللہ جیسے محدثین نے حدیث کی سمندر سے ایسے موتی نکالے جن سے آج بھی پورے امت سیراب ہو رہے ہیں۔ علماء دیوبند نے فقہ اور فتویٰ میں بھی بہت سارا خدمت انجام دیا، یہاں تک کہ علماء دیوبند کو فقہ حنفی کے محافظ کہا جاتا ہے۔ فتوی محمودیہ، جواہر الفقہ، تعلیم الاسلام، کفایت المفتی، ان کی خدمت کے کچھ نشانے ہیں۔ یہی نہیں، جب بھی کوئی باطل فرقہ، کوئی گمراہ فتنہ سامنے آئے تو علماء دیوبند نے اپنے علم اور اپنے مشقت سے انہیں دفع کیا۔ یہ علماء
صرف تدریس میں مشغول نہیں تھے، نہ صرف فتوائیں دی، نہ صرف کتابیں لکھی، انہوں نے اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی دین، اپنی ملک کی حفاظت کی۔ یہ علماء نہ محلات میں رہے، نہ بنگلوں میں رہا، نہ عیش و آرام کی زندگی گزاری، ان کی دل میں صرف ایک ہی درد تھا کہ امت کو بچانا، دین کو زندہ رکھنا اور علم دین کی روشنی سے جہاں کو اجالا کر دینا۔ میرے عزیزوں، آج اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، مساجد و مدارس آباد ہوئے، تو وہ کن کی بدولت ہے؟ یہ انہی علماء دیوبند کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ قید و بند کی صعوبتیں نہ جھیلتی، پھانسی میں نہ لٹکتا، آگ میں نہ جلتا، اپنے جان نہ گواتی، تو شاید ہمارے گھروں میں آذان کی آواز نہ گونجتی، ہمارے ہونٹوں پہ قرآن اور حدیث کی الفاظیں نہ بہکتی، ہمارے ہاتھ میں قرآن نہ ہوتا، ہمارے سامنے بخاری نہ ہوتی۔ اس لیے ہم پر فرض بنتا ہے کہ ان علماء کی قربانیوں کو یاد رکھے، ان کی علمی ورثے سے فائدے حاصل کرے، اپنے آنے والے نسل کو ان کی نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دے۔ میرے دوستو، غور کرو، یہی وہ علماء دیوبند ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ دین صرف مسجد کی محراب تک محدود نہیں، بلکہ دین کے لیے قربان ہونا، جان دینا، پھانسی میں لٹکنا، آگ میں جلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان علماء کی وارث بنائے، دین کی خادم بنائے اور قربانی کی جذبے سے سرشار کرے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ মার্কাজু ফাইজিল কোরআন আল ইসলামী ঢাকা বিশ্বমানের হাফেজ ও আলেম গড়ার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।